بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم کچھ جملوں کا ترجمہ، ترکیب اور ضمیروں کو واضح کریں گے۔ تمرین نمبر 21 ہے ترجمہ، ترکیب اور ضمیر کی قسم۔ اس سے پہلے کچھ تمرینیں اسی طرح گزری ہیں، ہم نے ترجمہ کیا تھا، ترکیب کی تھی اور ہم نے ضمیر کو واضح کیا تھا۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ہم نے یہی 3 کام کرنے ہیں، ایک ترجمہ، دوسری ترکیب اور تیسرا اس میں جو ضمیر ہے اس کو ہم واضح کریں گے، اور درمیان میں انشاءاللہ کچھ مفید اور فائدے والی بات ہوگی ترکیب کے حوالے سے، تو میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، هو الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیں، ہوا ضمیر ہے، مرفوع منفصل سے کلام کا آغاز ہو تو جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے اور وہ ضمیر مبتدا بنتی ہے۔ تو جب آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا، ہوا ضمیر واحد مذکر غائب مرفوع منفصل ضمیر مبتدا، اگلا جملہ بن جائے گا اس کی خبر۔ اب خبر کیسے بنے گا؟ الذی اسم موصول، خلق فعل، پیدا کیا، کم تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ فعل ہے لیکن اس کا فاعل اگر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر فاعل ضمیر نکالنی ہے۔ خلقہ کے اندر ہوا ضمیر نکلے گی، مرفوع متصل واحد مذکر غائب، یہ اس کا فاعل بنے گی، اور کم ضمیر یہ اس کا مفعول ہے۔ پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، تو تم سب کے اوپر یہ فعل واقع ہو رہا ہے، لہذا کم ضمیر جمع مذکر مخاطب منصوب متصل، یہ بنے گی اس کا مفعول۔ تو خلق فعل، ہوا فاعل، کم مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر یہ ہوا مبتدا کی خبر۔ آگے دیکھیں، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، مطلب قرآن مجید۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تبارک کا فعل ہے، جب فعل ہے تو اس کا فاعل آپ ضمیر نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ تو اصول اور ضابطہ وہی ہے کہ اگر اسم ظاہر لفظوں میں فاعل بن رہا ہو تو ضمیر نہیں نکالی جائے گی۔ یہاں پر جو الذی ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ برکت والی ہے ذات، کون ذات؟ الذی، وہ ذات برکت والی ہے۔ تو الذی اسم موصول اس کا فاعل بن رہا ہے، لہذا ہم یہاں پر ضمیر فاعل نہیں نکالیں گے، تو تبارک کا فعل، الذی اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لیکن آپ نے ابھی اس کو فعلیہ خبریہ نہیں بنانا، اگلے جملے کو اس جملے کے ساتھ ملا لیں۔ الذی اسم موصول، نزل فعل، اور نازل کیا جس نے، کس نے نازل کیا؟ فرقان نے نازل نہیں کیا، تو فرقان آپ نے اس کو فاعل نہیں بنانا کیونکہ فرقان کو نازل کیا گیا ہے، تو فرقان مفعول بن رہا ہے، فرقان فاعل نہیں بن رہا۔ تو فاعل لفظ میں موجود نہیں ہے تو اس میں ہوا ضمیر فاعل نکالا جائے گا، جو کہ واحد مذکر غائب مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا، فرقان اس کا مفعول ہوگا۔ تو نزل فعل، ہوا فاعل، فرقان مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر تبارک کا یہ فاعل بنے گا، تبارک کا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے لقاءنا، ہماری ملاقات کی۔ کالا، کہا ان لوگوں نے، تو کالا فعل ہے، اس کا فاعل بھی آپ ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ الذین، ان لوگوں نے کہا، تو ان لوگ، الذین، وہ لوگ، جو لوگ، اسم موصول لفظوں میں موجود ہے، یہ آپ اس کا بنائیں گے فاعل۔ قال الذین، یہ کالا فعل، الذین اس کا فاعل۔ تو الذین اسم موصول ہے، اب اگلے جملے کو اس کے ساتھ ایسے ملائیں، جب یہ اسم موصول ہے تو اگلا جملہ آپ بنا دیں اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر یہ بن جائے گا کالا کا فاعل۔ تو آگے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، لا یرجونا، جو امید نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں، لا یرجونا یہ فعل ہے، اس کا فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اس میں ہم فاعل ضمیر نکالیں گے، جو کہ آپ کو لفظوں کے اندر نظر بھی آ رہی ہے، واو ضمیر ہے، اس میں جمع مذکر غائب مرفوع متصل کی ضمیر اس کا فاعل ہے، تو لا یرجونا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ہماری، راری رے آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو پھر اس کے اندر نون الف نا، یہ ضمیر بنے گی مجرور متصل کی، کیونکہ مضاف الیہ کی جو ضمیر ہے وہ بھی مجرور کی ضمیر ہوتی ہے۔ نون الف نا جمع متکلم مجرور متصل کی ضمیر ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا یرجونا کا مفعول، کیونکہ لا یرجونا والا جو فعل ہے وہ لقاءنا کے اوپر وہ فعل واقع ہو رہا ہے، تو لا یرجونا فعل، لقاءنا اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر کالا کا بن جائے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ جاء الذی ضرب غلامک، آیا وہ شخص جس نے تیرے غلام کو مارا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، جاء فعل ہے لیکن ہم فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے الذی، وہ شخص آیا۔ جو اسم موصول ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے وہ شخص، جو شخص، اس نے، جس نے، اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم موصول ہے۔ تو الذی اس کا فاعل ہے،
جب اسم موصول آپ کو پتہ چل جائے کون اسم موصول ہے تو اگلے جملے کو آپ اس کا صلہ بنایا کریں، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، جو بھی بنے گا۔ تو یہاں پر چونکہ فاعل ہے الذی، تو لہذا اگلا جملہ بن جائے گا اس کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا بن جائے گا فاعل۔ آگے دیکھیں ضربہ، جس نے مارا غلامہ کا تیل غلام کو۔ اب یہ ضربہ کے آگے فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، اگرچہ پیچھے موجود ہے الذی، تو فاعل یاد رکھیں آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو جب آگے لفظوں میں موجود نہیں ہے تو آپ اس میں ضمیر نکالیں گے، فاعل ضربہ میں ہوا ضمیر بنے گی اس کی فاعل، واحد مذکر غائب مرفوع متصل کی ضمیر اس کا فاعل بنے گی۔ غلامہ کا تیرے غلام کو مارا، اب تیرے آ گیا، مضاف مضاف الیہ آ گیا، اب کاف ضمیر ہے تو یہ ضمیر بنے گی مجرور متصل واحد مذکر مخاطب کی ضمیر۔ تو غلامہ کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر ضربہ کا مفعول، کیونکہ ضرب والا جو فعل ہے وہ غلام کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر یہ بنے گا جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایایا ضربتا، مجھے ہی تو نے مارا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایایا آپ کو معلوم ہے منصوب متصل منصوب منفصل کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منصوب کی ضمیر چاہے کلام کے شروع میں آ جائے وہ تب بھی جملہ اس میں نہیں ہوتا، وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ ضربتا تو نے مارا، اب ضربتا کے آگے اگر آپ دیکھیں تو لفظوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہے، لہذا تا ضمیر آپ اس کے اندر فاعل کو نکالیں گے، تا ضمیر واحد مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر اس کا فاعل، اور ایایا بنے گا اس کا مفعول، واحد متکلم منصوب منفصل کی ضمیر اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایاکم، تم سب کو ادعو، میں پکار رہا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، ایاکم یہ جمع مذکر مخاطب منصوب منفصل کی ضمیر ہے جو کہ مفعول ہی واقع ہوگی کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے، اگرچہ یہ فعل سے پہلے واقع ہو رہی ہے، تو یہ بنے گی اس کی مفعول۔ ادعو فعل ہے، فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، لہذا اس میں آپ انا ضمیر واحد متکلم مرفوع متصل کی ضمیر اس میں آپ فاعل نکالیں گے، تو ادعو فعل انا فاعل ایاکم مفعول، فعل فاعل اپنے مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لکم جمال، تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ اب لام حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے؟ دیکھیں اصول آپ ضابطہ یہ سمجھ لیں کہ جار مجرور یہ کبھی بھی کلام میں مبتدا واقع نہیں ہوتے، یا تو یہ متعلق ہوتے ہیں، اگر یہ متعلق نہ ہو، اس کا لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر آپ اس کو خبر بنا سکتے ہیں، آپ اس کو مبتدا کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جار مجرور سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، آپ نے اس کو خبر ہی بنانا ہے، تو جمالن بن جائے گا مبتدا، جار مجرور مل کر پھر یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گی۔ ضمیر اس کے اندر کم ضمیر ہے، مجرور متصل جمع مذکر مخاطب کی یہ ضمیر ہے، لہذا زوجن میں بھی بالکل اسی طرح کی ترکیب ہوگی۔ یہ جار مجرور ہے، لام حرف جر، ہا ضمیر مجرور ہے، واحد مؤنث غائب مجرور متصل کی ضمیر ہے، اس میں زوجن مبتدا، جار مجرور مل کر ثابتن یا کسی اور ثابتتن یا کسی اور ظرف مستقر کے متعلق کر کے پھر آپ اس مبتدا کی خبر بنائیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لہم علم میں بھی ایسے ہی ترکیب ہوگی، ان کے لیے علم ہے، علم مبتدا، لہم جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس میں ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب مجرور متصل کی اس کے اندر ضمیر ہے۔ لی حزن میں بھی ایسے ہی ہوگا، مجھے غم ہے، لام حرف جر یا ضمیر مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہو کر خبر مقدم، حزن مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر بھی ترکیب میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حزن کو جب آپ نے اس کو مبتدا بنا دینا ہے تو پھر یہ جار مجرور یہ خبر ہی بنتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر کلام کا آغاز جار مجرور سے ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کوئی فعل موجود نہ ہو، جیسا کہ ان تمام مثالوں میں یہاں پر فعل نہیں ہے، یہاں پر فعل نہیں ہے، یہاں پر فعل نہیں ہے، لکم جمالن میں فعل نہیں ہے، تو اس سارے جملوں کے اندر فعل نہیں ہے، جار مجرور سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو مبتدا خبر ہی بنانا ہے، جار مجرور کو آپ نے بنا دینا خبر مقدم، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا مؤخر۔ تو خبر مقدم اس میں اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر یا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔